جاتا ہے کہ کچھ لوگ منہ میں سونے کا یا چمچ کا نوالا لے کے پیدا ہوئے ہیں. سونے 4 سٹار ایسے ہیں کہ جو دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں. تو پہلا سٹار ہے کینسر. ورگو کا جو طریقہ ہے نا وہ کینسیرین سے بالکل الٹا ہے. تیسرا جو سٹار ہے اس میں جو اللہ نے انرجی رکھی ہے وہ ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے. دیٹ از لیو. چوتھا سٹار ایریز، اس کا ان سے بھی علیحدہ جو ہے وہ ایک نیا فینومینا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. جعفری صاحب سے میں بات کروں گا. کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ منہ میں سونے کا یا چمچ کا نوالا لے کے پیدا ہوئے ہیں، سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے ہیں، بڑے لکی ہیں، مٹی کو ہاتھ ڈالیں تو سونا ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں میں کیا خاصیت ہوتی ہے اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، اور ذائچوں میں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ میں کیا ان کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ شاہ صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر کہا جاتا ہے کہ آپ مٹی میں، اکثر آپ کے ارد گرد، سب کے ارد گرد ہمارے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے جی کہ مٹی میں ہاتھ ڈالا تو سونا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ لکی ہوتے ہیں. یہ لکی کیسے ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی انسان کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس نے کوئی خوبیاں دے کے پیدا نہ کی ہو. ہاں، کسی کو کوئی خوبی دی، کسی کو کوئی خوبی دی. ساری خوبیاں اگر صرف ایک ہی ذات میں اکٹھی ہوئی ہیں تو وہ صرف اور صرف کائنات میں ایک ذات ہے، واحد ذات ہے، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس میں تمام کائنات کی تمام خوبیاں اکٹھی کر دی ہیں اللہ نے. باقی کوئی نہیں ہے. باقی وہی جو رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، یا ان کا خاندان ہے، یا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، وہ ایک علیحدہ ایک چین ہے. لیکن باقی جو عام لوگ ہیں ان میں جب ان کی پیدائش کی انرجی ہوتی ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ خوبیاں لے کے آتے ہیں. اب ہم یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں بندہ جو ہے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، یا وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. وہ ایک خاص وقت آتا ہے جب وہ ایسے اس مقام پہ پہنچتا ہے. پیدا ہوتا ہی وہ یقیناً ایسا نہیں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں لیکن پھر اس کو سسٹین کرنا ہوتا ہے. کائنات کا سسٹم ہے جی، قیمت دینی پڑتی ہے. نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. اگر کچھ فری ہوتا تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء یہ نہ کہتے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی، کہ میں نے یہ جو تمہیں دین دیا ہے، میں نے جو تمہیں رسالت دی ہے، میں جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے کے آیا ہوں، مجھے اس کا جو ہے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا. ان کی اولاد سے مودت جو ہے وہ اس کی قیمت ہے. اس کائنات میں رہنے کی کلمے کی قیمت ہے. اب قیمت ہر جگہ دینی پڑتی ہے. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں ہوتا ہے کہ مایوسیاں ان کو گھیر لیتی ہیں اور پرابلمز ہوتی ہیں. اب پرابلم پتہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ نے، جیسے میں نے عرض کیا نا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے. تو اللہ کوئی ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو ہم اس دروازے کے آگے بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، آئے ساڈے نال کی ہو گیا، آئے کی ہو گیا. ہم اس کے بالکل ساتھ ہی قریب ہی اللہ نے کوئی دوسرا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہوتا ہے، اور ہم جا کے وہ جو ہے کوشش ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ جو دنیا میں جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کیپیسٹیز ہوتی ہیں، کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. زوڈیکلی ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ایک دور میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی، جو ہے وہ ٹاپ موسٹ اور موسٹ ٹو لیسٹ کے اوپر، کہ کون سے سٹارز میں کون کون سی کیپیسٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور کون سی کم ہوتی ہیں. تو کچھ سٹارز کے اوپر جو جن کا میں جو ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، تو ہم نے 4 سٹار ایسے ہیں کہ جو دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں. جو چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ایسے ہیں کہ ان کو حاصل کیا کرتے ہیں، وہ فوراً نہیں ملتا. محنت سے، طریقے سے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر کچھ کیپیسٹیز اللہ نے رکھی ہوتی ہیں، ان کا ذکر کر لیتے ہیں. مایوسی جن کے اوپر نہیں آتی نا، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. جو اللہ کی قربت کا احساس جن کے اندر ہوتا ہے نا، وہ کامیاب ہوتے ہیں. جیسے لوہے کا کیل تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن سینکڑوں ٹن کا لوہے کا کروز شپ سمندر کے اوپر تیرتا ہوا اس کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے. وہ ہزاروں ٹن کا وزن لے کے سمندر کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے، جبکہ جو ہے وہ چند گرام کا ایک لوہے کا کیل جو ہے وہ گر جاتا ہے. اس کی وجہ صرف وہی ہے کہ وہ الائن ہوتا ہے سمندر کی انرجی سے. جب انسان الائن ہوتا ہے اللہ کی انرجی کے ساتھ
تو وہ اپنی زندگی کی مشکلات کا سینہ چیر کے گزر جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی جو چار سٹار ہیں، ان میں سے پہلا سٹار کون سا ہے؟ تو پہلا سٹار ہے کینسر۔ کینسیرین اکثر اپنی زندگی میں جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کی کامیابی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اس کی بڑی طاقت ان کی جو بنتی ہے نا، میں نے عرض کیا تھا میں طاقت کے اوپر بات کروں گا کہ کس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کے اندر خوش قسمتی ہوتی ہے، یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپشنز ملتی ہیں، یہ اس کو گریب کر لیتے ہیں اور پھر انہی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ان کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ ان کی پازیٹیوٹی ہے، یہ پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، ان کے اندر سے پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں۔ یہ سخت ترین مشکل کے حالات میں بھی اللہ سے گلہ کرتے ہوئے کام دیکھے گئے ہیں، سخت ترین مشکل حالات میں بھی یہ جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جب انہیں مشکل آتی ہے، حتیٰ کہ یہ بہت مشکل ٹائم میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو اپنے اندر کی جو ان کے اندر کیفیت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر بھی بعض اوقات نہیں کرتے۔ یہ اپنی ذات کے اندر گم لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح بیج جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے نا، گم ہوتا ہے، جب نکلتا ہے تو پھر وہ نکلتا ہے، پھر وہ اپنا سر نکالتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی نکال جاتے ہیں۔ اور یہ اکثر جو ہے وہ کینسیرین اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کی پازیٹیو وائبز ان کے لیے بہت شاندار ہوتی ہیں، اور یہ جو چاہتے ہیں ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مل جاتا ہے۔ وجہ اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوئی۔ اب دوسرا سٹار جو اپنی زندگی میں جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے وہ ہے ورگو۔ ورگو کا جو طریقہ ہے نا وہ کینسیرین سے بالکل الٹا ہے۔ یہ قسمت سے زیادہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ محنتی لوگ ہوتے ہیں، ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر کر ہی جاتے ہیں اس کو جب تک کہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ بڑے پرعزم لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے کیے کے اوپر جو ہے وہ پیرا دیتے ہیں، اپنی بات پہ پیرا دیتے ہیں، اپنے پلان پہ پیرا دیتے ہیں، ایک ایک چیز۔ ہم صرف عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ پلان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سر یہ ایک ایک دن پلان کرتے ہیں، جو پیور ورگو ہوتے ہیں ایک ایک دن پلان کر کے چلتے ہیں، ایک ایک ہفتہ پلان کر کے چلتے ہیں، ایک ایک مہینہ پلان کر کے چلتے ہیں، ایک ایک سال پلان کر کے چلتے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے، اور ان کی کامیابی میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ان کا عزم، ایک ان کی تیاری، یہ پلان کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور تیسرا ان کا جو ہے وہ لاسٹ راؤنڈ تک ڈٹے رہنا، ان کی بریوری۔ یہ لوگ بہت دلیر ہوتے ہیں اور یہ لاسٹ راؤنڈ تک ڈٹے رہتے ہیں، تو ان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے، کیونکہ یہ زندگی میں سے جو چاہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو حاصل ضرور کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے اچیورز ہوتے ہیں۔ اب تیسرا جو سٹار ہے اس میں جو اللہ نے انرجی رکھی ہے وہ ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے، دیٹ از لیو۔ لیو کی کامیابی کا راز ہے ان کی ٹیم، ان کے مخلص لوگ اور ان کا بیہیویئر۔ لیوز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے دے آر بورن ٹو لیڈ، دے آر بورن ٹو رول۔ یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ لوگوں میں انرجیز انویسٹ کرتے ہیں، یہ ہیومن پوٹینشیل انویسٹ کرتے ہیں۔ عموماً یہ لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتے، لیکن جس پہ اعتبار کرتے ہیں اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ کچی مٹی سے اینٹیں بناتے ہیں اور اینٹوں سے قلعہ تعمیر کر کے خود رول کرتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے لوگ ان کی وجہ سے بہت ترقی کرتے ہیں۔ جس کے اوپر جو ہے یہ مہربان ہو جائیں وہ پھر بہت ترقی کرتا ہے۔ یہ اکیلے ترقی کرنے میں بلیو ہی نہیں کرتے، یہ ٹیم ورک میں بلیو کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ موو کرتے ہیں۔ اپرچونٹیز جو ہیں وہ ان کے ارد گرد ہوتی ہیں، اور ہر اپرچونٹیز کو گریب کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے سوشل سرکل میں کون سا ایسا بندہ ہے جو اس ساری چیز کو اچھی طرح مینیج کر دے گا، اس کو مینیجر بناتے ہیں، خود ایم ڈی بنتے ہیں۔ یہ ورکنگ کلاس کے لوگ عموماً نہیں ہوتے، یہ مینجمنٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں بائی برتھ۔ یہ اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑے ہی اٹموسٹ لیول کے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ اپنی ٹیم کے اوپر بڑے مہربان ہوتے ہیں، گو کہ ان کی ٹیم کا حصہ بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
یہ جس کے اوپر اعتبار نہیں نہ کر سکتے اس کو اپنی ٹیم میں بھی نہیں لیتے. یہ ان کے بہت اعتماد کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ اگر کہا جائے کہ ان کا سوشل سرکل ہی ان کا ہتھیار ہے, وہی ان کی طاقت ہے, وہی ان کو کامیاب کرتا ہے. یہ اپنی کامیابیوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور اللہ ان کی کامیابیوں کا دورانیہ بڑھا دیتا ہے. اللہ ان کی کامیابیوں کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھا جاتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ لیوز کا جو ہے وہ فنومینا ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں چوتھا سٹار ایریز. اس کا ان سے بھی علیحدہ جو ہے وہ ایک نیا فنومینا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. یہ لوگ جو ہے نا, ان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے ان کا ڈر. یہ ہار ماننے سے ڈرتے ہیں, یہ فیل ہونے سے ڈرتے ہیں, اور جب یہ فیل ہونے سے ڈرتے ہیں نا تو یہ بڑے بڑے رسک لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے پرامپٹ ڈیسیژن کر جاتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی میں کامیابی جو ہے نا وہ ان کی جرت کے سامنے بڑی چھوٹی ہوتی ہے. یہ بہت دلیر لوگ ہوتے ہیں, بہت جرت مند لوگ ہوتے ہیں, نہ تھکتے ہیں نہ ہار مانتے ہیں, بس لگے رہتے ہیں, صرف اس خوف سے لگے رہتے ہیں کہ یہ ہار گئے تو کی بنے گا, اور پھر یہ اسی خوف کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یہ اچیومنٹس کر کے ہی سانس لیتے ہیں. ان کی زندگی میں ان کی کامیابی کی جو وجوہات ہیں وہ دو ہیں, ایک ڈر اور ایک رسک. بڑے بڑے رسک لے جاتے ہیں, بڑی بڑی گیم کر جاتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کامیاب ہو جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو ہے یہ بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. چیزیں تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور بڑی شاندار ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہوگا. میری جو کیلکولیشن ہے, میں پھر ایک اور بات کر دوں, ذرا تھوڑی سی تفصیل میں جانا ضروری ہوتا ہے, کہ میں نے یہ جو 4 سٹارز بتائے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ باقی کوئی کامیاب نہیں ہوتا. ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں, اور موسٹ آف کی بنیاد میں دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 100 بندوں کا انالیسس کیا ہے نا تو اس میں سے 60 یا 70 بندے کامیاب ہیں نا, تو ہم اس کو جو ہے وہ کر لیں گے کنسیڈر. فرض کیا کہ کسی اور سٹار میں کامیاب لوگ ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ 40 سے 45% ہے, تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے, اگرچہ ان 40-45 لوگوں کی کامیابی ان 70-75 لوگوں سے بھی زیادہ ہو. یعنی ان سے 3 گنا زیادہ بھی وہ کامیاب ہوں گے, لیکن ہوں گے 40-45. صحیح بات. تو اس لیے ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ہم نمبرز کے اوپر, کوانٹٹیز کے اوپر جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں, ہم کوالٹیز کے اوپر اس کی کیلکولیشن نہیں کرتے. یہ چیزیں مجھے بتانی ضروری ہیں کیونکہ یہ کمنٹس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی باقی سٹارز کا بارے آپ ذکر نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان میں زیادہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں, اس لیے ان کا ذکر کریں. اسی لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں. ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں ہے جو شاہ صاحب بتاتے ہیں یہ خوبیاں. میں سر اینڈ پہ اس لیے تھوڑا سا مسکرا رہا تھا, میں اپنے آپ پہ کر رہا تھا. ایریز کے حوالے سے مجھے تقریباً سر آپ کا ہے ہی ایریز, اور مجھے پتا ہے کہ یہی ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ اس لیے سر میں کر رہا تھا, تھوڑا وہ ساری چیزیں کر رہا تھا. یقیناً اگر آپ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا شاہ صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں, آپ خود انالیسس کر لیں. جو آپ میں سے جو لوگ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں یا جن کو آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے, ان کے اندر یہ خوبیاں ڈھونڈیں گے تو یقینی طور پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا, کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. اور یقیناً یہی لوگ ہوں گے کامیابی والے, اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں. ویسے جو کامیابی کا کانسیپٹ ہے نا, میں پھر اپارٹ فرام دا زوڈک سائنسز, کیونکہ آپ نے پھر مجھے کہنا ہے کہ جی پیغام, تو وہ میں پہلے بات کر لوں. کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب کے قریب ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے سورہ فاتحہ میں بھی جن کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا. انعام یافتگان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب کے قریب ہیں. ان کو پھر اللہ دنیاوی وسائل سے بھی نوازتا ہے, کیونکہ انہوں نے ان دنیاوی وسائل کو اللہ کی مخلوق کی بیٹرمنٹ کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے. اللہ ان کو ڈسٹریبیوٹر بنا دیتا ہے اپنی جو ہے وہ عطا کا. جتنا زیادہ اللہ کے مخلوق میں بانٹ سکتے ہیں بانٹیں, اور آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ بہتر کرنے والا ضرور کر دے گا. بالکل, کوئی شک نہیں. ناظرین, بانٹیں, جتنا بانٹیں گے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ. چلیں ایک اور چیز آپ نے بات کر لی, بانٹنا کا بھی بتا دوں. اللہ کی ایک فطرت ہے, اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا.
1 रुपया देंगे 10 करके वापस भी करेगा और 70 आखिरत में भी देगा। कोई शक नहीं, कोई शक इसी तरह अल्लाह से अगर थोड़ा सा मोहब्बत कर लें तो उसको करनी पड़ जाएगी आपसे, फिर आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं। रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। नाजरीन, आतिफ मजीद और सैयद हैदर जाफरी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।